سبھی دوستوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ آج ہم آپ کو اقوال پر پڑھائیں گے۔ یہ اقوال جاوید احمد مغل صاحب نے تحریر کیے ہیں اور یہ بڑے اہم اقوال ہیں۔ ہمارے ہر بڑے امتحانات میں یہ اکثر آتے رہتے ہیں۔ اقوال یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے قول، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی شخص اگر کہتا ہے تو ایک نظیر بن جاتی ہے، اسی کو ہم قول کی شکل میں یاد رکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا ہم قول پڑھتے ہیں کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ نشتر لو مطلب زخم چیرنے کا اوزار، نشتر یا زخم چیرنے والا اوزار لیجئے اور جراحی کا کام شروع کر دیجئے، یہ اس میں چغتائی نے کہا ہے۔ دوسرا ہے لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا مؤثر پایا، یہ بھی اس میں چغتائی نے لکھا ہے۔ میرے خیال میں جو لڑکیاں بنتی سنورتی اور ہار سنگھار کرتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں، یہ بات بھی اس میں چغتائی نے کہی ہے، اپنے کسی نہ کسی ناول میں اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ چوتھا ہے میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو وہ پتھر کی مورت رہ جاتی ہے، یہ سعادت حسن منٹو نے کہا ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے، یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے، سعادت حسن منٹو کا یہ قول ہے۔ چھٹا، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ اور محمد حسین آزاد کا ہی دوسرا قول ہے ولی اردو شاعری کا بابا آدم ہے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر، یہ سر سید احمد خان نے کہا ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، سر سید احمد خان کہتے ہیں اس بات کو۔ رام بابو سکسینہ کا قول ہے محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ مسدس حالی یعنی سر سید احمد خان کی فرمائش پر جو حالی نے نظم لکھی تھی مسدس حالی، اس کے بارے میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ دوسرا سوال بھی مسدس حالی پر ہے۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، یہ بھی قول رام بابو سکسینہ کا ہے اور اکثر ہمارے امتحان میں آتا ہے۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ کلیم الدین احمد پھر کہتے ہیں غزل کے بارے میں غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے۔ 15واں، حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعری کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ بات بھی کلیم الدین احمد نے اپنی تنقیدی کتاب میں کہی ہے۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی، شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ کلیم الدین احمد کا ہی قول ہے۔ 17واں، میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون سمجھتا ہوں دوستو، ستون کے معنی ہیں کھمبا، لاٹ، یعنی کہ بالکل سیدھی لاٹ کھڑی ہوئی ہے کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ بھی کلیم الدین احمد نے کہی ہے۔ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے، کلیم الدین احمد۔ تنقید معشوق کی موہوم کمر ہے، یہ بھی کلیم الدین احمد نے کہی ہے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں، آل احمد سرور ہی کہتے ہیں۔ آل احمد سرور راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ
تراشا ہوا ہیرا ہے، علی احمد سرور کا قول ہے۔ غالب جدید اردو نثر کے موجد اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں، علی احمد سرور ہی کہتے ہیں۔ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، علی احمد سرور نے بہت خوبصورت یہ قول لکھا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں علی احمد سرور کا قول ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے۔ حالی غالب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شوقیہ تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لایا، یعنی کہ لا دیا۔ اسی طرح حالی لکھتے ہیں ذکا اللہ کا دماغ ایک بنیے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کی جنس موجود رہتی ہے۔ حالی غزل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غزل جو ہے بے وقت کی راگنی ہے۔ 29واں سوال، کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا اور عفونت میں اسے سنڈاس سے بدتر بتایا؟ یہ بھی حالی کا ہی قول ہے۔ 30واں سوال ہے، پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر۔ 31واں، مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی کا اگلا قول ہے، اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے ہی اصلاحی ہیں۔ میرے نزدیک ایک مارواڑی عورتیں ہیں، 3 چیزیں کا گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی غزل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ یہ اکثر امتحان میں آتا ہے دوستو، بڑا ہی خاص سوال ہے۔ 35واں ہے، شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ رشید احمد صدیقی کا قول۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی حالی، اکبر اور اقبال کے بارے میں قول لکھتے ہیں کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اب فراق گورکھپوری کے اقوال ہیں، غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، شیخ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم سب سے ہے۔ کلام حالی میں کلام شیخ سعدی کی جیسی مکمل عکاسی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں میرے اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ یہ تمام قول جو ہیں دوستو یہ فراق گورکھپوری کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے 45واں سوال ہے، فراق گورکھپوری اردو ادب کا جانس ہے، محمد حسن نے کہا ہے۔ فراق گورکھپوری اردو شاعری کا آسکر وائلڈ ہے، محمد حسن نے کہا ہے۔ مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے، فیض احمد فیض نے کہا ہے۔ 48واں، غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، عظمت اللہ خان غالب کہتے ہیں۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ شیخ عبد القادر کہتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی تھیم کا بادشاہ تھا، کنہیا لال کپور کا قول ہے۔ علامہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، خواجہ حسن نظامی کا قول ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ عبد الرحمن بجنوری نے یہ بات کہی ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، عزیز احمد نے یہ بات کہی ہے۔ جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، جگر مراد آبادی کا یہ قول ہے۔ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، مجنو گورکھپوری نے فراق کے بارے میں کہا ہے۔ گوپی چند نارنگ کہتے ہیں، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ سجاد انصاری کہتے ہیں، اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ علامہ اقبال کی نظم شمع و شاعر بانگ درا کا دل ہے، یہ بھی عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ اردو کے 5 ادیب سر سید، حالی، شبلی، نذیر احمد آزاد عناصر خمسہ ہیں، مہدی افادی کا یہ قول ہے۔ 60واں، دنیا جاتے ہوئے غزل کو
فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں یگانہ چنگیزی، یعنی یا سے یگانہ، پہلے انہوں نے یا سے رکھا اپنا تخلص، اس کے بعد میں یگانہ رکھا۔ پریم چند کہتے ہیں ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ پریم چند کا قول ہے، بہت زیادہ ہمارے امتحان میں آتا ہے، اور یہ بات پنجاب کے مشاعرے کی صدارت میں انہوں نے کہی تھی۔ یہ بات کہاں کہی تھی؟ انجمن پنجاب کے مشاعرے کی صدارت میں پریم چند نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اگلا ہے پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا، سید احتشام حسین کہتے ہیں۔ اور یہ قول ہے انشائیہ دماغ کی ایک ترنگ ہے، لان جانسن کہتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی علامہ اقبال اور جوش ملیح آبادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ قول جوش ملیح آبادی کا ہے۔ اگلا، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے۔ یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو یہ قول۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ قول کرشن چندر کا ہے۔ مالک رام کہتے ہیں کہ اقبال غالب کے معنی فرزند ہیں، یہ ان کا قول ہے مالک رام کا۔ رشید احمد صدیقی پھر کہتے ہیں کہ غزل اگر اردو شاعری کی آبرو ہے تو غالب اردو غزل کی آبرو ہے۔ بہت اچھا یہ قول لکھا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اب آئیے دوسرا بھی رشید احمد صدیقی کا ہے کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ آخر میں میر امن کا یہ قول ملاحظہ ہو کہ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول ہے میر امن کا۔ یہ باغ و بہار میں اس قول کو تحریر کیا ہے۔ دوستو اردو اقوال پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا تو ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔